کیس نمبر 1 وہ ہے مدخولہ، یعنی کہ شادی شدہ عورت جو مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہوئی ہے اور وہ ہے مطلقہ، یعنی اسے مرد نے طلاق دی. تو اب اس کی عدت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں، جس کو میں نے کور کیا، وہ آئی ہے کہ 3 دفعہ وہ مخصوص ایام سے پاک ہوگی. تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کرے. اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، پھر تو نہیں کر سکتی. لیکن اس عرصے میں اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا خامند اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہوئی، طلاق ہوئی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا. لیکن 3 طلاقوں کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ مدت آ گئی کہ وہ 3 دفعہ پاک ہوگی، تو یہ اس کی عدت بنتی ہے. کیس نمبر 2، شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگننٹ ہے اور اسے ہو گئی طلاق. تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی. لیکن سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدت کی، وہ ڈیلیوری تک ہے، وضع حمل تک. جب وہ پاک ہو جائے بچہ جننے کے بعد. اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی دن اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مہینے اس نے پورے کرنے، نہیں، اس کی ختم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ دوسری والی اس سے پابندی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی ہے. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اچھا، کیس نمبر 3، عورت پریگننٹ تھی، طلاق تو اس کے مرد نے اسے نہیں دی، لیکن خامند اس کا فوت ہو گیا. اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا، کیونکہ یہ کیس قرآن میں نہیں ڈسکس ہوا تھا. قرآن میں یہ تو آیا تھا کہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. لیکن یہ قرآن میں کیس آیا تھا اس عورت کا جس کو طلاق ہوئی ہو، جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ پریگننٹ تھی، اس کی ڈیلیوری ہو گئی 2-3 دن کے بعد. تو کیا اس کی عدت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی ختم ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ بھی وضع حمل ڈیلیوری کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن والا معاملہ بھی ختم، اگر وہ پریگننٹ تھی، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی کہ اس کے خامند کے مرنے کا شوق ختم ہو گیا. کیس نمبر 4 جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف بیوہ عورت جو پریگننٹ نہیں ہے، اس کی عدت پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حیض والی نہیں رکھی، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے والی نہیں رکھی، بلکہ 4 مہینے 10 دن رکھی ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا. چاہے وہ جوان عورت تھی، اس کو مخصوص ایام کا سلسلہ تھا، اب وہ 3 مہینے سے بھی اس کی زیادہ ہو گئی. اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ یہ بیسیکلی اس عورت کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ سوگ ختم ہو جائے گا اگر اس کی ڈیلیوری ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اسے اولاد کی شکل میں خوشی اتنی بڑی دے دی ہے کہ اس کا سوگ ختم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت ہے، سوائے اپنے خامند کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ کرے گی. لیکن یہ سوگ بھی ختم ہو جائے گا اگر اسے اولاد کی ڈیلیوری کی خوشی مل گئی ہے، تو سوگ ختم، پھر 4 مہینے 10 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، عدت ختم. کیس نمبر 5 اور 6 یہ دونوں جڑے میں، اور اسی میں وہ ایک مسئلہ ہے جو ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں، جو پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر کچھ لائیو سیشن میں بھی گفتگو کی تھی. سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر بلکہ 3 کیسز بیان ہو گئے میں، یہ والا بھی اور ایک جو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کی ڈیلیوری کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. 2 کیسز یہ بھی بیان ہوئے ہیں، کیس نمبر 5 اور 6 میری ترتیب میں. اور اس میں چونکہ نساء کا لفظ ہے، نساء کا ورڈ بالغہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، بچی کے لیے نہیں بولا جاتا.
لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ایک خاص حکم چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ایتھیسٹ کو موقع ملا. میں اس ترجمے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں جس ترجمے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے پورشن کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے نا، ان کی یعنی جو مخصوص ایام کی عمر ہے وہ گزر چکی ہے. جس طرح 50+ کے قریب عورتیں جو ہیں ان کو تو پیریڈز والا معاملہ ہوتا نہیں. جب پیریڈز والا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہم نے مدت رکھ دی ہے 3 مہینے. پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والی شرط نہیں، 3 مہینے انہوں نے پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شک میں پڑ جائے عورت کا معاملہ پھر 3 مہینے پورے کرو، دیٹس آل. اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوا کہ وہ جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس میں کچھ علماء اس طرف گئے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نابالغ ہیں، ورنہ تو پھر وہ انوملی کریٹ ہو جائے گی کہ نابالغہ عورت کی رخصتی کیسے ہوگی. اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے. تو یہ حق تو اس کا ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس کے مرد کے حوالے کر دیں گے. تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں بنتا. لہذا اس کا ترجمہ جو علماء یہ کرتے ہیں نا کہ وہ عورتیں جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ حیض ختم ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی ہوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا حیض بند ہو جاتا ہے، تو ظاہر ان کی کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. ان کے لیے بھی آپ 3 مہینوں کو کنسیڈر کریں گے. اور یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں ہی فوت ہوئے، ہمارے جو محبوب ہیں سید جواد نقوی صاحب، ان کے استاد تھے محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہی ترجمہ اڈاپٹ کیا ہے جو میں یہ کر رہا ہوں. اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کیونکہ نساء کا ورڈ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور نساء کا ورڈ جب بولا گیا تو پھر یہاں دوسرے والی وہ عورت مراد نہیں ہوگی کہ جس کی ابھی مخصوص ایام کی عمر نہیں آئی، بلکہ وہ مراد ہوگی کہ جس کے مخصوص ایام کے ختم ہونے کی ابھی عمر نہیں آئی ہوئی، اس کے باوجود کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مخصوص ایام آنا بند ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے اس کو بھی سال ڈیڑھ آپ کو انتظار کرنا پڑے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے. اگر بیماری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے بھی 3 مہینے اس کی عدت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. کیس نمبر 7، وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی، تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ پھر ایسی عورت جو ہے اس کی عدت نہیں ہوگی کیونکہ اسے اس کے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. پلس سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایسی عورت کو اگر مرد چھوڑ دے گا نا، حق مہر پھر بھی دے گا آدھا. ہاں، اور اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا، ابھی صرف زبانی کلامی نکاح کی بات چلی تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو اسے. ہاں، عورت کا اتنا حق ہے. یہاں پہ کہتے ہیں جی حق مہر جو ہے 32 روپے 8 آنے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی عورت کو دے دیا ہے نا کسی نے حق مہر میں، تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا. کیس نمبر 8 نمبر، خلا لینے والی عورت شادی شدہ، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، نہ وہ بیوہ ہے اور نہ وہ ایسی عورت ہے کہ اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بھی ہو چکی، مدخولہ بھی ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے. یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر. اللہ نے اسے رائٹ دیا ہے. اب خامد اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے، وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن نبی داؤد میں کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خامد سے طلاق لے گی نا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. ہاں، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی، آخرت میں عذاب بھوگتے گی. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، نہ حق اسے طلاق دی،
وہ بھی پکڑا جائے گا. اب اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو، خلا نہیں دے رہا، اچھا یہ جو خلا ہے نا یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے، اور طلاق بائن کے، ہاں یہ طلاق رجعی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی. البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط، حرامہ بھی غلط، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئے حق مہر کے ساتھ. چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے خلا. مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق، مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا. یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن نبی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ساری عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا، الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خامن بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. پری پلان حلالہ نہیں. ہاں وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. اسی لیے امام حنیفہ کے خلاف ہو گئے تھے محدثین. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. آخری کیس نمبر 9 وہ ہے مفقود الخبر، جو خامند ہے یعنی کہ مسنگ پرسن. آپ سمجھ آئے، اس کی جو ہے نا وہ عربی ہے، جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. تو اب ایسا مرد جو گم چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں شریعت خاموش ہے. الحمدللہ یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم قرآن و سنت میں نہیں آیا. یہ اسلام کے قیامت تک حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. قرآن و سنت فکس ہیں، اجماع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں. جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کا ڈسیزن تو وہ لوگ کریں گے نا جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا. جس کا خامند مسنگ ہو جائے وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی. اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں. امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی. 4 سال بس. 4 سال کے بعد عدالت تنسیخ نکاح کر دے، اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا، وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ بھی فتویٰ ہے، قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے.